بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد توحید سے متعلق الحمدللہ اسباق اور دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور توحید کا ایک اہم ترین سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر کیا حقوق ہے، اسی سے متعلق گفتگو جاری اور ساری ہے۔ سب سے پہلا حق یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول پر کما حق ہو ایمان رکھا جائے، یعنی کہ اللہ کے رسول پر ایمان میں اضافہ کیا جاتا رہے۔ اور دوسرا حق یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور محبت کی علامت یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول کا کثرت سے ذکر کیا جائے، اللہ کے رسول سے ملاقات کا شوق، اور جب جب اللہ کے رسول کی سیرت کا ذکر ہو تو اس وقت آنکھیں نم ہو جائے، اور اللہ کے رسول پر کثرت سے درود کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور سے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن تو فرائض کے بعد سب سے افضل عمل، سب سے فضیلت العمل یہی ہے کہ اللہ کے رسول پر درود کا کثرت سے اہتمام کیا جائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد۔ تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اقوال میں، افعال میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں، جیسا کہ اللہ کا فرمان قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور چوتھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی جائے، یعنی کہ متابعت یعنی کہ ہو بہو اللہ کے رسول نے جیسا کہا ویسا ہی کیا جائے، اقوال میں، افعال میں، عقائد کے معاملے میں، اس کو کہتے ہیں متابعت، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے بالکل بھی بے رخی نہ برتی جائے، اور اللہ کے رسول کے اقوال اور افعال میں ویسے ہی متابعت کی جائے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس متابعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس کی پیروی کرو، متابعت کرو، شاید کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو میرا انکار کرے۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول وَمَن أَبَى يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کر سکتا آپ کی امت میں؟ تو فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، وَمَن عَصَانِی فقد ابا، اور جو میری پیروی کرنے سے نافرمانی کرے وہی انسان انکار کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کی پیروی نہ کرنا یہ خود اللہ کے رسول کے انکار کرنے کی علامت ہے، اس کا سبب ہے، اسی لیے اس سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کی متابعت کی بہت ساری علامتیں، سب سے نمایاں علامت کہ بدعتوں کو ترک کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب اور مستحب سنتوں کی پیروی کی جائے، اور تمام معاملات میں بالخصوص اختلاف کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رجوع کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، یعنی کہ اللہ کے رسول کی اتباع۔ نمبر 5 پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے۔ اقتداء یعنی عملی زندگی میں خاص طور سے، کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے لیے تمام شعبوں میں نمونہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ نور آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اقتداء کرو، اگر وہ منہ پھیر لے تو پھر رسول کا کام تو بس اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ اور اسی اقتدار کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے، اور اللہ کے رسول کی اقتداء نہ کرنا بندے کو وہ دنیا اور آخرت میں بربادی اور گمراہی کا باعث بنا سکتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے حق، چھٹا حق، یعنی اللہ کے رسول کی توقیر کی جائے، اللہ کے رسول کا احترام کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ کا احترام حرام واجب۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر میں کسی بھی قسم کی کمی کرتا ہے تو وہ بندہ براہ راست اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ فتح آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی توقیر یعنی کہ احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی اسم و شان تسبیح بیان کرو۔
اور اسی طریقے سے سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور نبی سے بلند آواز بھی گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے چیخ کر چلا کر بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ لاشعوری میں تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلے۔ اور اس سے اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ نور آیت نمبر 63 میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کو اس طریقے سے نہ پکارو جیسے تم آپس میں دوسرے کو پکارتے، جسے ہم آپس میں بولتے یا احمد یا فلان یا فلان، اے احمد یا پھر اے زبیر اے عبداللہ۔ اللہ کے رسول کو ایسے پکارنے کا حکم نہیں، اے محمد، جیسے کہ عموماً کئی مسلمان اپنی آیتوں میں اپنی نشیدوں میں اللہ کے رسول کا براہ نام ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کا کوئی وہاں پر خیال نہیں آتا ہے، تو ویسے بلانے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول کا جب کبھی نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بولنا اہل علم کے نزدیک واجب ہے۔ دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، متابعت اور اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے رسول پر کما حق و ایمان رکھنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔